بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد میرے محترم دوستو اور ایمانی بھائیو، اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے، ایک مقناطیسی کیفیت رکھی ہے کہ انسان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ الجنس یمیل الی جنس، لیکن چونکہ طبیعت کے اندر زیادہ میلان اس کی آزادی فکر کی وجہ سے اور اس کی طبیعت کے اندر ایسے جراثیم ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ وہ گناہ کی طرف مائل ہونا اس کا بشری اور انسانی تقاضا ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے انسان کو ہدایت کی گئی اور اس کے لیے صحبت کو ضروری قرار دیا گیا تاکہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے اور اچھی صحبت کا اثر قبول کرے۔ جب وہ اچھوں کی صحبت میں رہے گا، اچھی سوسائٹی میں رہے گا، اچھوں کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس کا اثر اس کے پاس آئے گا۔ ایک عام مثال ہے، مشہور مثال ہے کہ انسان جب بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے، لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ وہاں کچھ کام بھی نہ کرے لیکن اس کے کپڑوں میں اس کی بو آ ہی جاتی ہے، آگ کی بو، اس کی بھٹی کی بو آ ہی جاتی ہے۔ اور ایک انسان عطر کی دکان پہ بیٹھتا ہے، چاہے عطر وہ خریدے یا نہ خریدے، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ جیسے ہی وہاں نکلتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی کون سی خوشبو لگائی آپ نے؟ حالانکہ خوشبو نہیں لگائی لیکن وہ خوشبو والے کی دکان میں بیٹھا تھا۔ یہ تو اس کی مثال ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اور تاریخ کے حساب سے آپ کو بتلایا جائے کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے مقابلے میں مصر کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے۔ فرعون نے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا کہ موسیٰ جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، ہماری خدائی کا انکار کرتا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے چودھری جادوگر اس نے بلائے اور بڑے بڑے انعامات رکھے، لیکن چونکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، جب وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا بھائی چلو اپنا کرشمہ دکھاؤ۔ انہوں نے اپنا کرشمہ دکھایا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کرشمہ دکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرشمہ دکھایا کہ انہوں نے جو جادوگری دکھلائی تھی، جو چیزیں انہوں نے اپنے جادو کے عمل سے بنائی تھی، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بن گیا، اور وہ سانپ بن کر جتنی چیزیں انہوں نے بنائی تھی ان کو کھا گیا۔ وہ فوراً حیران ہو گئے، چونکہ وہ سمجھدار تھے، عقل مند تھے، کہنے لگے مصر کے ہم سب سے بڑے جادوگر ہیں، اگر یہ جادو ہوتا تو جادو کی تو جتنی قسمیں ہیں، جادو کے جتنے انواع ہیں، ان سب سے ہم واقف، لیکن یہ تو جادو کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ ضرور اللہ کا پیغمبر ہے، ہمیں یقین ہے کہ ضرور اس کا کوئی آسمانی رشتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ضرور خالق کائنات سے اس کے تار جڑے ہوئے ہیں اور یہ ضرور پیغمبر ہے، ہم تو ایمان لاتے ہیں۔ سارے کا سارے ایمان لیا۔ پھر ان کا غصہ آیا کہ اچھا میں نے تو مقابلے کے لیے بلایا تھا، تم نے تو ان کے ساتھ میں ساز باز کر لی، تم نے تو ان کے ساتھ میں جو ہے یہ سازش کر لی اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایمان لائے، یہ جادوگر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں تمہارے ہاتھ پیر الٹے سیدھے کاٹ دوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے ایک دایاں پیر، بایاں ہاتھ یا دایاں ہاتھ بایاں پیر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب تو ہم ایمان لے آئے، جو تمہیں کرنا وہ کرو۔ کتنی دیر کی صحبت؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اس معاملے میں لگے ہوں گے، 15 منٹ، 1 گھنٹہ مان لو۔ بھائی میدان میں لوگ جمع ہوئے ہوں گے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ادھر یہ جادوگر ہوں گے، بیچ میں کوئی نشان بھی لگایا ہوگا بھائی تم ادھر بیٹھنا، تم ادھر بیٹھنا۔ تو صحبت نے یہ اثر کیا کہ 10-15 منٹ کے بعد جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو ایمان لیا۔ یہ کس چیز کی کرشمہ سازی ہے؟ صحبت کی۔ صحبت نے اثر دکھایا، جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ ایمان لے آئے، اب وہ دل و جان سے نثار ہیں۔
دل و جان سے قربان ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرعون کو کہ تو جو چاہے کر لے، تو ہم ایمان لیا، ہمارے تو تاج جڑ چکے ہیں۔ یہ ہے صحبت کا اثر۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر آخر الزماں ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، انہوں نے جب مکے کے اندر اعلان کیا، جو مکے کے اور عرب کے بدو جن کو دنیا کے نقشے پر انتہائی ذلیل سمجھا جاتا تھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہے تو دنیا کے اطالق بن گئے، دنیا کے اساتذہ بن گئے، دنیا کے بڑے مہان لوگ بن گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے۔ تو صحبت کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، صحبت صالح پورا صالح کنت، صحبت صالح پورا صالح کنت، جیسی صحبت میں رہو گے ویسا اثر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، صحبت کو اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ جو گالی دیتا ہے، جس کی زبان بدتمیزی سے گفتگو کرتی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے یا گندی باتیں کرتا ہے، اس کی صحبت میں مت بیٹھو۔ جو ذکر کرتا ہے، جس کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، جس کی زبان پر اچھی باتیں جاری ہیں، جس کی زبان پر تسبیح جاری ہے، جو کسی کی غیبت نہیں کرتا، جو کسی کی برائی نہیں کرتا، جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جو کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، اس کی صحبت میں بیٹھیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، حفاظ کی صحبت میں بیٹھیے، قراء کی صحبت میں بیٹھیے، اللہ والا کی صحبت میں بیٹھیے، تاکہ وہ اثر آپ کے اندر بھی آ جائے اور ان کی وہ ایمانی اور عملی زندگی ہے آپ کو بھی ایمانی اور عملی زندگی پر ابھار دے۔ میرے ایمانی اور دینی بھائیوں، یہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی قیمتی نسخہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو بنانا ہے، بغیر صحبت کے نہیں بن سکتے۔ اگر ہم اپنے گھر میں سوچیں کہ چلو ہم کسی کے پاس نہیں لگیں گے، اپنے گھر میں پڑے رہیں گے اکیلے، تو بھی بات نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن جو صحبت کی تاثیر ہے اللہ والوں کی، وہ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے جانا پڑے گا۔ علاقے میں اللہ والے ہیں، ہمارے یہاں بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، سنسار پور جائیں، رائے پور جائیں، سہارنپور جائیں، مجاہد پور قریب ہیں، یہاں پر جائیں، حضرت مولانا محمد عمر صاحب ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں۔ یہ جو بھی علماء ہے، جس پر بھی آپ کا دل جمتا ہو کہ بھئی یہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی صحبت میں دیکھو نا، چند منٹ کے لیے جادوگر آئے تو مومن بن کر گئے۔ عرب کے بدو جن کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں نبی کی صحبت میں آئے تو دنیا کے امام بن گئے۔ اور اسی طریقے سے پوری تاریخ انسانی بھری پڑی ہے، جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی تو وہ اللہ والے بن گئے۔ تو میرے دوستو، اس کی کوشش کیجئے، جن کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ والا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کے اعمال اور اخلاق اچھے ہیں، اس کی صحبت میں ضرور بیٹھو، روزانہ بیٹھو۔ روزانہ نہ بیٹھ سکتے ہو تو ہفتے میں بیٹھو، ہفتے میں نہ بیٹھ سکتے ہو تو ایک مہینے میں بیٹھو، ایک مہینے میں نہ بیٹھ سکتے ہو تو سال میں چند مرتبہ تو بیٹھو، سال میں چند مرتبہ نہ بیٹھ سکتے ہو تو زندگی میں چند مرتبہ تو بیٹھو، تاکہ تمہارے اندر اس کے اثرات آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔